الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعلیٰ اخلاقیات کا حکم دیا ہے، مجرموں اور قیدیوں کے حقوق بھی بیان کر دیے. آپ نے ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جس میں سب کو یکساں حقوق حاصل ہو اور کوئی بھی فرد رنگ، نسل، صنف اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا شکار ہو کر انصاف سے محروم نہ رہ جائے. آپ نے اپنے ماننے والوں کو بلکہ پوری انسانی برادری کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ حد سے نہ گزرے، کمزور طبقات کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے قتل کی اجازت نہیں دی. آپ نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. چنانچہ حضرت ثمامہ بن اثال جب قید کر کے آپ کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسنوا اسارہ، قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. غزوہ بدر میں فتح کے بعد زبان نبوت سے جو جملہ صادر ہوا تھا وہ قیدیوں اور کمزور طبقات کے لیے نبوت کا سب سے بڑا عطیہ تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا: یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم وانما هم اخوانکم بالامس. اور فرمایا آپ نے: استوصوا بالاسارى خیرا. اے لوگو، یقیناً اللہ تعالی نے تمہیں آج ان پر قدرت عطا کی ہے جبکہ یہ کل تمہارے بھائی تھے. لہذا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت، جو اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، ابو عزیر بن عمیر بھی تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جن کے پاس تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کے انسٹرکشن کا اس درجہ خیال رکھتے تھے کہ وہ لوگ خود تو کھجور پر اکتفا کر لیتے اور مجھے خاص طور سے روٹی کھلاتے. مجھے شرم آتی اور روٹی ان کو لوٹا دیتا، لیکن وہ مجھے دوبارہ دے دیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی فکر، ان کا عمل اور برتاؤ قیدیوں، مسکینوں اور لاچاروں کے تئیں نہایت ہی خوبصورت تھا. قرآن ان کی صفات کی عکاسی کرتا ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ پوری محبت و خلوص کے ساتھ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. حال یہ ہے کہ خود تو تنگ دست رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. بنو قریظہ کے قیدیوں کے بارے میں اپنے صحابہ سے فرمایا تھا: انہیں خوش اسلوبی سے اور حسن سلوک سے قید کرو، انہیں آرام کا موقع دو، کھلاؤ پلاؤ، تلوار اور اس دن کی گرمی دونوں کو یکجا مت کرو. جن دنوں میں بنو قریظہ کے قیدیوں کو قید کیا گیا تھا وہ گرمی کے ایام تھے، تپش زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دن کی گرمی میں قیلولہ کے لیے مواقع فراہم کرنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ اگر
کیونکہ گرمی کے ایام میں قیدیوں کی گرمی کا خیال نہ رکھنا، انہیں دھوپ میں چھوڑ دینا بلکہ آرام کا موقع نہ دینا بھی غیر انسانی حرکت ہے۔ معلوم ہوا کہ قیدیوں کو الیکٹرک شاٹ لگانا، قیدیوں پر کتے چھوڑنا، قیدیوں کو سخت ٹھنڈک میں برف کی سیلوں پر ڈال دینا، حد سے زیادہ مار پیٹ کرنا، مسلسل جگائے رکھنا یا ان کی جائے رہائش میں تیز روشنی یا تیز آواز کا انتظام کرنا شرعاً درست نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جرم کی سزا متعین کی، لیکن اس کے حدود بھی قائم کی اور انسانی احترام اور اس کی آزادی کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ دنیا میں دیگر قوموں کی تاریخ اپنے ماتحتوں بالخصوص جنگ میں شکست کھائے ہوئے مفتوح افراد کے ساتھ ناروا سلوک کی داستان سے پٹی پڑی۔ روس جب فاتح ہوا اور چیچینیا شکست سے دوچار ہوا تو روسیوں نے چیچینیا کے سپاہیوں اور شہریوں کی لاشوں کے پیر رسیوں کے ذریعے باندھ کر کھینچا اور زندہ قیدیوں کو بھی گاڑیوں سے باندھ کر کھینچا گیا۔ نپولین نے 4000 ترک قیدیوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ ان کے کھانے پینے کا بوجھ خواہ مخواہ کیوں برداشت کیا جائے۔ کلیسائی نظام کے غلبہ و عروج کے زمانے میں مذہبی عدالتوں کے حکم پر جو عیسائی قیدی قتل کیے گئے ان کی تعداد 1,20,00,000 بتائی جاتی ہے، اور سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ مذہبی اختلاف کی بنیاد پر جن لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے ان پر یہ سزا زندہ جلا کر جاری کی جاتی ہے۔ ایسی قوم سے نمائشی دعووں کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، رحم کی حقیقی رحم کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ادھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو وہ بالکل واضح اور بے غبار نظر آتی ہے۔ جنگ بدر کے 72 قیدیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کو جرمانہ لے کر آزاد فرما دیا اور جو قید ہوئے تھے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیا گیا۔ غزوہ بنی مستلق میں 100 سے زیادہ مرد و عورت قید ہوئے، آپ نے بلا کسی شرط اور جرمانے کے آزاد کر دیا۔ حنین کے 6000 قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے آزاد فرمایا، بلکہ بعض قیدیوں کی آزادی کا معاوضہ خود اپنی جانب سے ادا کیا، یہاں تک کہ انعامات و اکرام سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امن عافیت سے عبارت ہے۔ سسکتی، بلکتی اور تڑپتی انسانیت کو اگر کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے تو وہ آپ کی تعلیمات کے زیر اثر ہی مل سکتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔